السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہوں ہم سب کے آقا اور ہم سب کے مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز ناظرین، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ رب العالمین کی جنت میں بغیر کسی حساب و کتاب اور بغیر کسی عذاب کے داخل ہو جائیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو یہ چاہتا ہے کہ رب العالمین کی جنت میں کل قیامت کے دن بغیر کسی حساب و کتاب اور بغیر کسی عذاب کے داخل ہو جائے۔ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ چند اعمال ہیں جو پیش کرتے ہیں جس پر ہم اور آپ عمل کر کے رب کریم کی جنت میں بغیر کسی حساب و کتاب اور بغیر کسی عذاب کے داخل ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہم حساب و کتاب کے بعد بھی تو جنت میں جا سکتے ہیں۔ یقیناً حساب و کتاب کے بعد بھی جنت میں جائیں گے، اور یقیناً جایا جا سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، ہم میں سے کون ہے جو رب العالمین حساب لے اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں؟ حساب و کتاب کی سختی سے ہم میں سے کون شخص ہے جو اس سختی کو برداشت کرنا چاہتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نوقش الحساب عذب، کہ جس سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ یقیناً ایک ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے پیش کر دیں، ہمیں دکھلا دیں، اور ایک یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا باریک بینی کے ساتھ حساب لیا جائے کہ تم نے فلاں وقت میں آنکھوں سے فلاں جگہ فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا، تم نے اپنے ہاتھ سے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا، تم نے اپنے پیر سے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا، تم نے اپنے منہ اور اپنی زبان سے فلاں گناہ کیا تھا، اور تم نے فلاں دل میں فلاں ایسے گناہ کیے تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب جو ہے باریک بینی کے ساتھ لینا شروع کر دے تو یقیناً ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ وہ رب کریم کے عذاب سے بچ سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچ سکتا ہے۔ یقیناً اس حدیث کی روشنی میں ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو رب کریم کے سامنے اپنے اعمال کا باریک بینی کے ساتھ حساب دے سکتا ہے، اور حساب دے اور بچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کی سختی سے بچیں، حشر کی میدان کی جو ہے گرمی اور سورج کی گرمی اور تپش اور اس عذاب سے جو ہے کیا کہتے ہیں ہم بچ کر کے آرام کے ساتھ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں چند اعمال پیش کرتے ہیں جس پر عمل کر کے ہم اور آپ رب کریم کی جنت میں بغیر کسی حساب و کتاب اور بغیر کسی عذاب کے داخل ہو سکتے ہیں۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، 5705 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے، فقال، اور آپ نے فرمایا، عرضت علی الامم، کہ ہمارے سامنے امتیں پیش کی گئی۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نبی ایسے گزرے جن کے ساتھ صرف ایک شخص تھا جو ایمان لے کر کے آیا۔ پھر آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک نبی ایسے بھی گزرے، ایسے بھی دکھلائے گئے جن کے ساتھ 2 افراد تھے جو ایمان لے کر کے آئے۔ پھر آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک نبی ایسے بھی گزرے جن کے ساتھ کچھ لوگ تھے، اور ایک ایسے بھی نبی گزرے کہ جن کی کوئی امت نہیں تھی، جن پر کوئی بھی ایمان نہیں لے کر کے آیا تھا۔ پھر آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑا ہجوم دیکھا، بہت بڑا ایک جم غفیر دیکھا جس نے افق کو گھیر رکھا تھا، تو میرا خیال تھا کہ یہ شاید میری امت ہوگی، لیکن آقا کریم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا، ھذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک اور بہت بڑا ہجوم میں نے دیکھا جو افق کو گھیرے ہوا تھا۔ پھر مجھے یہ بتایا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ان کے ساتھ 70,000 افراد ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر گفتگو کی اور کہنے لگے، ہم تو شرک میں پیدا ہوئے لیکن ایمان لے آئے، ہم نہیں، شاید ہماری اولادیں ہوں گی۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ گفتگو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، ہم الذین لا یتطیرون ولا یسترقون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، یہ 70,000 افراد جو بغیر کسی حساب و کتاب اور بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک کسی سے نہیں کرواتے ہیں، دم نہیں کرواتے ہیں، ولا یکتبون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو
داغ کے ذریعے، داغنے کے ذریعے علاج نہیں کرواتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو رب کریم کی ذات پر کامل بھروسہ اور توکل کریں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا امنہم انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، اے عکاشہ یقیناً تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ تم سے پہلے عکاشہ بازی لے گئے۔ تو اس کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال بتائیں، ان میں سے یہ ہے، پہلا ہم جس کو دیکھ لیتے ہیں، لا یسترقون، کہ وہ رقیہ نہیں کرواتے ہیں، دم جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ استرقاء کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے سے جھاڑ پھونک کرنے کی درخواست کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جھاڑ پھونک کروانا حرام ہے؟ یقیناً جھاڑ پھونک کروانا حرام نہیں، بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ اگر میں نے کسی سے جھاڑ پھونک دم کرنے کی درخواست کی تو میں ان 70,000 آدمیوں میں سے، ان 70,000 آدمیوں کی جماعت سے نکل جاؤں گا جو بغیر کسی حساب و کتاب کے کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 210 پر لکھتے ہیں کہ کسی سے جھاڑ پھونک کروانا یہ فضیلت کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں غیر اللہ کی طرف رجوع کی ایک شکل پائی جاتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم کے حدیث نمبر 220 پر لکھتے ہیں فَأَمَّا عَدَمُ اسْتِرْقَائِهِمْ فَهُوَ لِكَمَالِ تَوَكُّلِهِمْ، کہ ان کا جھاڑ پھونک نہ کروانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسے کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا جو شخص ہم میں سے بغیر کسی حساب و کتاب کے اور بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جھاڑ پھونک اور دم نہ کروائیں۔ ایک بار پھر سن لیں کہ جھاڑ پھونک اور دم کروانا یہ حرام نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنے والے وہ اور جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہونے والے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ جھاڑ پھونک اور دم نہیں کرواتے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، کہ وہ بدشگونی اور بدفعلی نہیں لیتے۔ طیرہ یتطیر کا مطلب ہے کسی چیز کو منحوس سمجھنا، بدشگونی لینا، یعنی جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو اس کے وجود کا عقیدہ بنا لینا۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر عقیدہ ہے کہ بلی راستہ کاٹ جاتی ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کے وجود کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ فلاں پتھر، فلاں دھاگا پہن لیا یا باندھ لیا تو نظر نہیں لگے گی، رزق میں برکت ہوگی، وغیرہ وغیرہ، جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات میں وہی ہوتا ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ اس بات کو صرف بولنے کی حد تک نہیں بلکہ دل میں اتارنے اور دل میں یقین کے درجے تک پہنچانا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات میں ہے۔ کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کالی بلی، کالا دھاگا، فلاں جانور، فلاں پرندہ ہمیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ بدشگونی زمان جاہلیت کا عمل تھا۔ فلاں پرندوں کو یا جانور وغیرہ کو منحوس سمجھنا یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، لہٰذا ہمیں بدشگونی کے بجائے نیک گمان رکھنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بدفعلی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نیک فعلی لیں، نیک گمان رکھیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ اچھا فیصلہ کرتے ہیں، اور جو بدگمانی کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ صاف ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے نفع دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نقصان دیتا ہے۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَكْتَوُونَ، داغ کے ذریعے علاج وہ نہیں کرواتے ہیں۔ داغ کے ذریعے علاج کروانا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آگ پر لوہے وغیرہ کو گرم کر کے جسم کے کسی حصے کو اس لیے جلایا جاتا تھا تاکہ زخم یا کسی بیماری کو ٹھیک کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، الشفاء فی ثلاث،
کہ شفا 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 شہد پینا، نمبر 2 حجامہ کروانا، نمبر 3 آگ سے داغنا۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگوانے سے، آگ کے ذریعے داغ کر علاج کرنے سے منع کرتا ہوں۔ یہ کیوں منع ہے؟ اس کی علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی، اس میں ایک وجہ یہ بیان فرمایا کہ یہ بہت تکلیف دہ علاج ہے، لہٰذا اتنی زیادہ تکلیف دہ علاج سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 2 اس کے اندر غلط طریقے سے اگر داغنے کے ذریعے علاج کیا جائے اور اس میں ذرا سی غلطی ہو جائے تو جان بھی جا سکتی ہے، یا پھر مستقل کوئی اعضاء جو ہے ہمارے بیکار ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسے میں کمی کی طرف دلالت کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس داغ کے ذریعے علاج کرانے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک بار پھر بتا دیں کہ جو آپ کے اندر غلط فہمی ہے کہ داغ کے ذریعے سے علاج جو کراتے ہیں، ایسا نہیں کہ جنت ان سے چھین جائے گی یا یہ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں، جو جنت میں بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل ہونے والے ہیں، ان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ داغ کے ذریعے علاج نہیں کراتے ہیں۔ لہٰذا ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی جو ہے داغ کے ذریعے علاج کرانے سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں صدق اعتماد القلب علی اللہ، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے۔ اس پر سچے دل سے بھروسہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سچے دل سے بھروسہ کرنا اور اسباب کو اختیار کر کے انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ شرح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 210 پر یہ آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دل سے اعتماد کر لیں کہ مصیبتوں کا دور ہونا اللہ ہی سے چاہیں، دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں ہم اللہ ہی کو اپنا سہارا بنائیں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل کرنے لگیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو حماسا و تروح بطانا، کہ پرندے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے اپنے گھونسلوں اور اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کہ پرندوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ بھوکا نہیں رہتا۔ لہٰذا 3 عمل جو ہمارے سامنے بتائے گئے کہ وہ ہمیں نہیں کرنا ہے، 3 کام۔ نمبر 1 ہم جھاڑ پھونک نہ کروائیں، نمبر 2 ہم داغ کے ذریعے علاج نہ کروائیں، نمبر 3 ہم بدفعلی اور بدشگونی نہ لیں، اور پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کریں۔ یہ پہلا کام ہے جو کرنے کا ہے۔ 3 کام جو نہیں کرنے کے ہیں اور بقیہ کام جو کرنے کے، اس میں پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جو بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 2 ایک دوسری حدیث میں امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کی حدیث نمبر 3508 نمبر کی، اور اسی طریقے سے کتاب الزہد لحناد حدیث 176 نمبر کی، اور اسی طریقے سے اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کی روایت مسند اسحاق کے اندر ہے، اور مستدرک حاکم کے اندر عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور ہم باری باری اونٹ چرا رہے تھے۔ جب میری باری آئی اور میں اپنا اونٹ چرا کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں، وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کل قیامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، سب ایک ہی سطح کے زمین پر ہوں گے، جہاں نگاہ ان سب کو دیکھ سکے گی، اور پکارنے والے کی پکار اور آواز سب سنیں گے۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، چنانچہ ایک پکارنے والا پکارے گا، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، آج عزت و بزرگی کس کے لیے ہے؟ یہ 3 بار کہا جائے گا۔ پھر یہ اعلان ہوگا أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ،
کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں؟ پھر یہ پکارا جائے گا این الذین کانوا لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو دنیا کی مشغولیاں، دنیاوی مشاغل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے اور اس کی یاد سے غافل نہیں کرتے ہیں۔ پھر یہ آواز لگائی جائے گی این الحمادون الذین کانوا یحمدون ربہم، کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں تعریف کرنے والے؟ ان تینوں کے متعلق حدیث پاک کے اندر ہے فیقومون، یہ لوگ، ان تینوں کو آواز لگائی جائے گی، یہ تینوں اٹھ کھڑے ہوں گے، یدخلون الجنت بغیر حساب، یہ رب العالمین کی جنت میں بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ ثم یؤمر بسائر الناس فیحاسبون، پھر بقیہ لوگوں کا حساب لیا جائے گا، بقیہ لوگوں کے بارے میں حساب کا حکم ہوگا، ان کا حساب لیا جائے گا، اس سے پہلے یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو اس کے اندر، اس حدیث کے اندر بھی تین چیز بیان کی گئی۔ نمبر ایک، تہجد گزار، راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں تو راتوں کو تہجد پڑھنے والے اور راتوں کو اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ نمبر دو، دنیا کی تجارت اور دنیا کی مشغولیاں اور دنیا کے مشاغل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اگر ہمیں غافل نہیں ہیں، ہمیں غافل نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جن کو دنیا کی مشغولیاں، دنیا کے جھمیلے ان کو دنیا میں نہیں پھنساتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب کریم کی جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں تو ہم دنیا کی ان جھمیلوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرنے والے بنیں، اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں، یقیناً ہم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور تیسرا، ہر حال میں شکر کرنے والا بندہ، ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں تب بھی اللہ کا شکر کرنا، ہمارے اوپر خوشیاں، ہمارے پاس خوشیاں ہیں تب بھی اللہ کا شکر کرنا، تنگی ہے اس میں بھی شکر گزاری ہے، خوشحالی ہے اس میں بھی شکر گزاری ہے، صحت ہے اس میں بھی شکر گزاری ہے، بیماری ہے اس میں بھی رب کریم کی شکر گزاری ہے۔ اگر ہم ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں اپنی جنت میں بغیر کسی حساب و کتاب کے اور بغیر کسی عذاب کے داخل فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کی 2485 نمبر کی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں بھی 3 عمل جو ہیں ہمارے سامنے بتائے گئے۔ اس کے اندر ہے افش السلام، کہ سلام کو عام کرنے والے، کثرت کے ساتھ سلام کرنے والے، سلام کو خوب پھیلانے والے۔ دوسرا، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، خوب لوگوں کو کھانا کھلانے والے۔ وَصِلُ الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑنے والے، سب رشتوں کو نبھانے والے۔ کہا تدخل الجنت بسلام، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں امن و سلامتی کے ساتھ بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل کیے جائیں گے۔ آئیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح مسلم کے اندر، ای سالمین من العذاب آمنین من الفزع، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو عذاب سے محفوظ ہوں گے اور خوف سے امن پا کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں، یدل علی القبول التام ورفع العذاب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے عمل کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکمل قبولیت کے ساتھ اور بغیر کسی عذاب اور حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب کریم کے جنت میں کل قیامت کے دن بغیر کسی حساب و کتاب کے اور بغیر کسی عذاب کے داخل ہو جائے تو ہمیں یہ کام بھی کریں، سلام کو عام کرنے والے بنے، کثرت کے ساتھ سلام کریں، جس کو ہم جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، اور جسے نہیں پہچانتے ہوں اسے بھی سلام کرنے والے بنے۔ دوسرا، خوب کھانا کھلانے والے بنے، کثرت کے ساتھ کھانا کھلانے والے بنے، لوگوں پر خرچ کرنے والے بنے۔ اور تیسرا جو بیان کیا گیا، وصل الارحام، رشتوں کو جوڑنے والے بنے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہی ہے کہ ہمارے رشتے آپس میں ٹھیک نہیں ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ٹھیک نہیں ہے، ماں بیٹی کا رشتہ ٹھیک نہیں ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ٹھیک نہیں ہے، اسی طریقے سے بھائی بہن کا رشتہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر ایک دوسرے کے ساتھ حسد، جلن اور ایک دوسرے کے ساتھ مفاد پرستی اور خود غرضی کے اندر مبتلا ہے۔ لہٰذا ہم رشتوں میں خود غرضی تلاش نہ کریں، رشتوں کے اندر چیزوں کو اور دنیا کے ساز و سامان کو بڑا اور اہمیت نہ دیں، بلکہ ہماری نظر میں رشتے بڑے ہوں، دنیا کی چیزیں ہماری نظر میں چھوٹی ہوں۔ تو جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رب کریم اسے جنت کے اندر بغیر کسی حساب و کتاب اور بغیر کسی عذاب کے داخل فرما دے گا۔ اور ایک آخری عمل جو ہے وہ یہ ہے صبر کرنا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے اعمال کی یہ ویلیو ہے اور یہ قیمت ہے کہ اسے بغیر کسی حساب و کتاب کے اور بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آئیے، صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے روکنا، تھامنا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے اپنے نفس کو روکتے ہیں اور مصیبتوں پر شکایت کے بغیر ثابت قدم رہتے ہیں، جمتے ہیں اور تھم جاتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں الصبر علی الطاعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر صبر کرنا۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے میں وقت پر اٹھنا ہے، وقت پر جانا ہے، وقت پر اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر کے پہنچنا ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو پریشانیاں آتی ہیں، اس پریشانی پر، اللہ کی عبادت کے اعمال پر جتنی بھی ہم مشقتیں اور پریشانیاں اٹھاتے ہیں، اس جو پریشانیاں ہیں اس کو برداشت کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک صبر کی قسم ہے الصبر عن المعصیہ، کہ گناہوں پر صبر کرنا، دل کی خواہش کے باوجود گناہوں سے باز آ جانا، اپنے آپ کو رک جانا۔ ماحول ہے ہر طرف لوگ اپنی فیشن میں جو ہے داڑھی کٹا رہے ہیں، فیشن میں ہماری مائیں اور بہنیں بے پردہ ہو رہی ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر اگر ہمارا ایک بھائی سنتوں کی پابندی کرتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، ہماری بہنیں نقاب اور برقعے کی جو ہے پابندی کرتی ہیں اور لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں اور اس پر جو اسے مشقت ہوتی ہے اس کے برداشت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا ثواب جو ہے عطا فرما دیتے، اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری قسم جو ہے الصبر علی البلاء، پریشانی، بیماری، موت اور غربت پر صبر کرنا، کہ پریشانی آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماری آ گئی تو ہمیں شکوہ شکایت کے بغیر، ہم بغیر کسی آہو بکا کے اے اللہ میں ہی ملا تھا کیا اس بیماری کے لیے، یا میرا ہی گھر ملا تھا، یا میری ہی اولاد ملی تھی، اس طریقے سے بولنے کے بجائے اللہ کی اس آزمائش پر صبر کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی پر جو برداشت ہم کریں گے اس پر اللہ ہمیں صبر کا اجر و ثواب لکھ دے گا۔ لہٰذا ہم یہ عہد اور ارادہ کریں کہ ہم سب سے پہلے 3 کام ہیں جو نہیں کریں گے۔ نمبر 1، ہم رقیہ نہیں مانگیں گے۔ نمبر 2، ہم داغ کے ذریعے سے علاج نہیں کروائیں گے۔ نمبر 3، ہم بدشگونی نہیں لیں گے۔ اگر ہم رب العالمین کی جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جانا چاہتے ہیں تو یہ 3 کام نہیں کریں گے۔ تہجد گزار بننا ہے، راتوں کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بننا ہے۔ نمبر 2، دنیا کی مشغولی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کو یاد کرنے والا بننا ہے۔ نمبر 3، ہر حال میں رب العالمین کا شکر کرنے والا بننا ہے۔ نمبر 4، سلام کو عام کرنے والا بننا ہے، کثرت کے ساتھ لوگوں کو سلام کرنے والا بننا ہے۔ نمبر 5، خوب کھانا کھلانے والا بننا ہے۔ نمبر 6، رشتوں کو جوڑنے والا بننا ہے۔ نمبر 7، صبر کرنے والا بننا ہے۔ نمبر 8، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے والا بننا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو ہمیشہ یہی دعا مانگے اللہم انی اسألک الجنت بغیر حساب ولا سابقۃ عذاب، اے اللہ ہمیں وہ جنت عطا فرما جس میں حساب و کتاب نہ ہو اور جس سے پہلے کوئی ہمیں عذاب نہ دیا جائے۔ اور آئیے ہم اور آپ مل کر کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنے حبیب کے ساتھ ہمیں ان 70,000 افراد میں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا